پلاسٹک سے بنی اشیاء سستی تو ہوتی ہیں، لیکن یہ چیزیں ایک ماحولیاتی مسئلہ بھی ہے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں اس سال 1 جنوری سے ریسٹورانٹس اور دوسرے بزنسز میں پلاسٹکس کے اسٹراز پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس سے پہلے سن 2010 میں پلاسٹک بیگز کی خرید پر 5 سینٹ فی بیگ کے حساب سے اضافی ٹیکس کا قانون نافذ کیا گیا تھا۔ ہم نے پلاسٹک کے تھیلوں کے استعمال میں 60% سے زیادہ کمی دیکھی ہے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں رہنے والے افراد خود بھی کہتے ہیں کہ اب وہ پلاسٹک کے تھیلے استعمال نہیں کر رہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب یہاں بہنے والے دریاؤں میں بھی اچھی تبدیلی دیکھی جا رہی ہے۔ یہ واشنگٹن ڈی سی سے گزرنے والا دریائے پوٹومک ہے، جس کی آلودگی کی کہانیوں کی وجہ سے ابھی بھی لوگ یہاں سے پکڑے جانے والی مچھلی کو کھانے کے لیے اچھا نہیں سمجھتے۔ تاہم اب آلودگی کم ہونے کے باعث ڈالفنز اس دریا کے پانیوں کو دوبارہ اپنا گھر بنا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ڈی سی کی حکومت نے پرائیویٹ اداروں کے ساتھ مل کر عوام میں پلاسٹک کی بڑھتی ہوئی آلودگی کے منفی اثرات کے بارے میں شعور بڑھانے کے لیے مؤثر کیمپینز بھی جاری رکھیں۔ میں ہمیشہ اپنے تھیلے استعمال کرتی ہوں۔ مجھے پلاسٹک کے وہ تھیلے پسند نہیں جو سٹورز میں فروٹ اور سبزی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ پیسے دے کر ماحولیاتی آلودگی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی۔ ہر شخص جس قدر پلاسٹک استعمال کرتا ہے، اگر پلاسٹک کے استعمال کا 10واں حصہ بھی کم ہو جائے تو بہت فرق پڑ سکتا ہے۔ شہر میں کئی سٹورز نے اپنے ہاں ری سائیکلنگ کے لیے جگہ بنائی ہیں، جہاں ایسے تھیلوں کو جمع کیا جاتا ہے جو استعمال نہ کیے جا رہے ہوں۔ یہ ویسٹ مینجمنٹ ری سائیکلنگ فیسلٹی ہے، جہاں دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی سے ہر مہینے تقریباً 4000 ٹن کچرا جمع ہو کر یہاں بھیجا جاتا ہے، اور پھر اس فیسلٹی میں اسے پیک کر کے ری سائیکلنگ کے لیے دوسرے ممالک بھیجا جاتا ہے۔ لیکن اب بہت ساری اس طرح کی فیسلٹیز بند ہو رہی ہیں۔ چین کی طرف سے پابندی کے بعد اب کچھ ادارے براہ راست پلاسٹک نہیں بھیجتے، اس لیے یہ میٹیریل اب مقامی مارکیٹ میں آ رہا ہے، اور ہر فیسلٹی کو اپنا میٹیریل کہیں نہ کہیں ضرور رکھنا پڑتا ہے۔ یہ بات سپلائی اور ڈیمانڈ پر منحصر ہوتی ہے، اس میں معاشیات کے بنیادی اصول کا عمل دخل ہے۔ امریکہ میں عموماً کچرے کو 2 طرح سے الگ کیا جاتا ہے۔ لوگ اس بات سے بخوبی باخبر ہیں کہ انہیں کون سی اشیاء ری سائیکل کرنی ہے اور کون سی پھینکنی ہے۔ اگرچہ اب ری سائیکل کے لیے امریکہ سے دوسرے ملکوں میں بھیجا جانے والا کچرا کم ہو گیا ہے، لیکن حکام چاہتے ہیں کہ شہری خود مل کر پلاسٹک پولوشن کا حل تلاش کریں۔ عمران جدون، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔